السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹ اپڈیٹس فار یو۔ تو اسٹوڈینٹس ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اب تک ایم ڈی کیٹ کی جو ریکنڈکشن ہو رہی ہے سندھ اور کے پی کے اندر، اور جو معاملہ بلوچستان میں چل رہا ہے، تو ان تمام کی جو لیٹسٹ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ابھی ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ تمام اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جتنی بھی ایم ڈی کیٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی، نیوز ہوں گی، یا کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے یا کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے، تو وہ اسے آپ تک سب سے پہلے پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارا چینل کا بھی یہی مقصد ہے۔ تو جو لوگ ہمارے چینل سے منسلک ہیں، جو سبسکرائب کر کے رکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جاتا ہے سبسکرائب کرنے سے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی ویسے بھی انڈائریکٹ بھی، لیکن تھوڑی سی لیٹ پہنچے گی۔ صرف یہی مقصد ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہماری، تو اینڈ میں آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ یہ اپڈیٹ شیئر کریں گے کہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کہیں ریکنڈکٹ کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو کہیں ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی کچھ ہوا ہے بلوچستان کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بھی ایم ڈی کیٹ کی ریکنڈکشن کا معاملہ چل رہا تھا، تو ان کو بچے پر امید تھے، جیسے سندھ اور کے پی کے جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے ریکنڈکشن کا آرڈر جاری کیا تھا، بالکل اسی طرح بلوچستان کے طلبہ بھی پر امید تھے بلوچستان ہائی کورٹ سے کہ وہ بھی ریکنڈکشن کا آرڈر دے دے گی، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے ہیئرنگ ہوتی تھی، جج صاحب جو ہے خاموشی سے دونوں طرف کی جو ہوتی تھی آرگومنٹس ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے اور پھر خاموش رہتے تھے، پھر کیس کی ہیئرنگ اینڈ ہو جاتی تھی، کوئی اور نئی ڈیٹ دے دی جاتی تھی۔ تو اب جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے جتنی بھی اپیلیں تھیں ریکنڈکشن کی انہیں خارج کر دیا، یعنی ڈسمسڈ کر دیا، کیس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کی جانب سے پیپر لیک اور دوران پیپر نقل کے کیسز سامنے آنے پر عدالت میں ریکنڈکٹ کی درخواست دائر کی گئی تھی، تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اسے ریموو کر دیا ہے، یعنی طلبہ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ریموو کر دیا ہے بغیر کسی ڈیسیژن کے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی کے زیر انتظام میڈیکل ٹیسٹ کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے خلاف امیدواروں کا مظاہرہ۔ طلبہ کی طرف سے سندھ ایم ڈی کیٹ آؤٹ ہونے پر مسلسل پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں طلبہ کی جانب سے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ددو کا علاقہ ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے کراچی کے جو شہر ہیں، کراچی میں ہو گیا، اور سندھ کے جو مختلف شہر ہیں ان میں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں طلبہ کی جانب سے مسلسل۔ لیکن یہ ہر بار ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ کو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ طلبہ ہر بار ہی باہر نکلتے ہیں اپنے حق کے لیے، لیکن پھر بھی طلبہ پر ترس نہیں کھایا جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے اب طلبہ نے تھک ہار کر دوبارہ کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی ایسے ہی ہوا ہے، لیک ہونے پر طلبہ فوراً کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور پھر کورٹ نے ریکنڈکشن کا آرڈر جاری کیا تھا، اور انہی کے آرڈر پر ریکنڈکٹ کرایا گیا۔ آپ کا ٹیسٹ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اب پہلے جناح کی طرف سے کرایا گیا تھا، اب ڈاؤ کی طرف سے کرایا گیا، دونوں نے بھی پیپر لیک کیا، دونوں ہی ملوث تھے آپ لوگوں کا جو ہے فیوچر تباہ کرنے میں۔ تو باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ طلبہ نے اب کورٹ جانے کا کل فیصلہ کیا تھا، اور آج انہوں نے کیس بھی دائر کر دیا ہے، اب دیکھو کب ڈیٹ آتی ہے۔ تو یہی خبر جو ہے نیوز کے اندر بھی، روزنامہ خیر سگالی جو آپ کے سکھر کی نیوز ہے نیوز پیپر، اس کے اندر بھی یہ شائع کیا گیا ہے کہ طلبہ کا کورٹ جانے کا فیصلہ پیپر آؤٹ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ بعض افراد کے بچوں نے 190 سے 200 نمبر اٹھا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب پیپر لیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو آپ کی آنسر کی یاد کرنا ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے، 200 ایم سی کیوز کو اتنی بڑی ویلیو نہیں ہوتی، آپ کو مکمل آنسر کی مل جاتی ہے، آپ نے جا کر صرف اے بی سی ڈی جو رٹا لگایا ہوتا ہے وہیں جا کے لگا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 190 سے 200 لینا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بعض سر، یعنی جو لوگ پیسے دے سکتے تھے، جو لوگ خرید سکتے تھے آنسر کی، تو انہوں نے اتنے نمبر لے لیے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ویڈیو کو روک کر یہ نیچے والی جو نیوز کی ڈیٹیل ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ایک اور روزنامہ ہم سفیر سکھر، یہ بھی نیوز پیپر ہے، انہوں نے بھی یہ خبر شائع کی ہے کہ طلبہ نے ہائی کورٹ یا پھر ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 18 تاریخ رات
11 بجے سوشل میڈیا پر ڈاؤ میڈیکل کالج کے زیر اہتمام ہونے والا پیپر آؤٹ ہو چکا تھا۔ تو یہ رات کا بول رہے ہیں، رات کو مجھے پتہ ہے یہ خبر لیک ہوئی تھی کہ پیپر لیک ہو چکا ہے، لیکن پیپر لیک نہیں ہوا تھا اس وقت، یہ سوشل میڈیا پر آیا ہے صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان، اور میرے پاس بھی پہنچ چکا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے پہنچا تھا، میں نے پوسٹ وغیرہ دیکھی تو میں نے گروپ میں بھی میسج کیا تھا کہ طلبہ جب بھی ٹیسٹ دے کر آئیں تو مجھے بتائیں کہ کیا اس پیپر میں سے کوئی ایم سی کیوز آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ پھر طلبہ نے آ کر مجھے بتایا کہ سر ٹوٹلی یہی ایم سی کیوز تھے جو آپ نے گروپ میں سینڈ کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 16 نومبر کی رات شرین ہوٹل میں ہندو پروفیسر کے درمیان 30 کروڑ روپے کی ایک ڈیل طے ہوئی تھی۔ دیکھیں ایک بندے نے پیپر خریدا اور کتنے ہزاروں لاکھوں بچوں کا جو ہے فیوچر تباہ کر دیا۔ تو اس لیے اب آپ جو قصور ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں، پیپر بھی خرید لیتے ہیں، لیکن ہماری ایک غلطی سے لاکھوں کی بچوں کا جو ہے فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، ان کا میرٹ پر نام نہیں آتا، تو ان کے خواب جو ہے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو لمحوں کی غلطیوں کو جو ہے صدیوں نے بھگتا، تو وہی بات ہے بالکل سیم، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ ول بی ریکنڈکٹیڈ اگین اینڈ دس ٹائم بائی آغا یونیورسٹی، لیٹسٹ اپڈیٹ اکارڈنگ ٹو مائی ڈیڈ ہو از ان میٹنگ ود دا اے کی کے یو رائٹ ناؤ۔ تو اس خبر کی میں زیادہ نہیں آپ کو بتاؤں گا یا ویریفیکیشن نہیں کروں گا، یا پھر جو کہتے ہیں کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں اس خبر سے کہ یہ ریئل ہے، تو یہ فیک بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے بھیجی ہے کہ سر یہ اب ہو رہا ہے آغا یونیورسٹی کی جانب سے، تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ چیف منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ریکنڈکشن کو فیور نہیں دی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کلپریٹس ہیں انہیں سامنے لائیں گے، تو وہ بہت اچھا قدم ہے۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اچھا ہی فیصلہ کیا جائے گا طلبہ کے حق میں۔ فی الحال یہ خبر صرف آپ نالج کے لیے لے لیں، لیکن اس میں سچائی بہت کم ہے، 10 سے 20% سچائی ہے کہ آغا خان یونیورسٹی کی جانب سے ریکنڈکٹ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ اپڈیٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جانب سے کل کے دن سیٹرڈے 25 نومبر 12:45 پر ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ پریس کلب کراچی کے بالکل سامنے کیا جائے گا پروٹیسٹ۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ لائر ہیں یا ریپرزنٹیٹیو ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے طلبہ کے لیے جائیں، کیونکہ اگر آپ کے ابھی بچے نہیں ہیں تو فیوچر میں آپ کے بچے آئیں گے تو انہوں نے بھی انشاءاللہ ایم ڈی کیٹ دینا ہوگا، تو ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو سکتی ہے جو ابھی کے طلبہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ جائیں، بھرپور شرکت کریں، یہی ٹائم ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہوگا، ورنہ سندھ میں کرپشن کبھی ختم نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے۔ اپنے فیوچر میں اپنے بچوں کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ فرام سندھ ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس وائی ڈی اے، جنہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ریکنڈکٹ کا شور مچایا تھا، انسٹیڈ آف آسکنگ دا ہائر اتھارٹی ٹو کیچ دا کارپوریٹس بیکاز دیئر پروپیگنڈا واز ٹو ارن منی ان ریکنڈکٹ، دے ڈیڈ اٹ، پیپر لیک کرنے میں ہاتھ بھی ان کا تھا، اور ناؤ دے آر ڈیمانڈنگ ٹو ریکنڈکٹ اگین۔ تو یہ اس پوسٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وائی ڈی اے سندھ جو کہ ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے ایم ڈی کیٹ طلبہ کے حق میں جو بولتی ہے، تو وہ پھر شور مچا رہے ہیں ریکنڈکٹ کرایا جائے۔ تو ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ ریکنڈکٹ کی جو ہے آواز نہ اٹھائیں، بلکہ آپ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو سامنے لائیں جو لوگ بار بار پیپر لیک کراتے ہیں، جو لوگ پیپر خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فار ریکنڈکشن کے فیلڈ ان سندھ ہائی کورٹ اگین، دوبارہ کیس جو ہے فائل کر دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ نتھنگ نیو، جسٹ اسٹوڈنٹس آر سفرنگ اینڈ دا مافیاز آر انجوائنگ۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ طلبہ ہی سفر کرتے ہیں اور مافیاز جو ہیں انجوائے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف کہیں بھی نہیں ملتا، نہ ہی کسی کو شرم آتی ہے کہ جو باقی جو غریب طلبہ ہیں ان کا تھوڑا سا احساس کر لیں۔ تو اس کے علاوہ اگلی نیوز یہ ہے کہ اقرار بھائی، جو کہ آپ جانتے ہیں سر عام ٹیم کے اونر ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ باقی تو ہیں لوگوں کو سر عام ان کے چہرے بے نقاب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سامنے لائیں جو پیپر لیک کرا رہے ہیں، جو طلبہ کا فیوچر برباد کر رہے ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں 26 نومبر یعنی پرسوں کے دن آپ کو پتہ ہے دوبارہ ریکنڈکٹ ہو رہا ہے، تو سب کی نظریں اب کے ایم یو کی جانب ہیں کہ اب کے ایم یو کیا کرتی ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے تو اپنی سمجھے اوقات دکھا دی ہے پیپر لیک کرا کر، تو کے ایم یو کی جانب سے بہرحال بہت زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو اللہ کرے ان کا کامیابی سے جو ہے ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جائے۔ انہوں نے ہدایات بھی جاری کی ہیں، پہلے خود کے ایم یو کی جانب سے جاری کی گئی تھی ہدایت، پھر گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تھی، اب جو ہے ضلعی انتظامیہ یعنی پولیس وغیرہ کے جو محکمے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ہدایت جاری کی ہیں۔ تو ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بروز اتوار جو ہے آپ کے
آپ کے سگنلز وغیرہ جام رہیں گے، اور ایم ڈی گیٹ سینٹر کے آس پاس کسی گاڑی کی پارکنگ نہیں ہوگی، تو یہی بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ 7:30 سے پہلے پہلے آپ آ جائیں، یا 10 بجے شروع ہوگا ٹیسٹ، اس کے بعد دوپہر 1:30 بجے ختم ہوگا۔ امیدواران اپنے ساتھ پین پنسل وغیرہ کچھ بھی نہ لائیں، اور یہ یونیورسٹی کی طرف سے فراہم کیا جائے کہ موبائل وغیرہ نہ لے کر